اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میرے ساتھ میری یوٹیوب فیملی جتنے بھی ممبرز میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو پیارے ویورز، اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 120 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر مکمل کر لیا۔ آج ہم 121 سے 130، 121 سے 130 تک کی ترجمہ تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، پھر اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو چلیے میرے ساتھ کھول لیجئے قرآن پاک۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ الذین، جنہیں آتیناہم، ہم نے دی، کتاب، یتلونہ، اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، حقا، جیسا کہ حق ہے، تلاوتی، اس کی تلاوت کا، اولئک، وہی لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بھی، اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے، کفر کا لفظی مطلب انکار کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کفر کرے، جو انکار کرے اس کلام کا، فاولئک، وہی ہیں، هم الخاسرون، خسارہ پانے والے۔ تو تلاوت کرنے کا حق کیسے ہے پیارے ویورز؟ جیسا کہ عربی میں نازل ہوا قرآن پاک، ہم اجمی ہیں، ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، پھر اس کے ہر لفظ کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو تب یہ یتلونا حق کا تلاوت ہی کے لوگوں میں ہم شامل ہوں گے کہ جیسے اس کا حق ہے۔ اگر ہم نے عربی پڑھ لی، ترجمہ نہ پڑھا، تو ہم عربی نہیں، ہم اجمی ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہ چلا اللہ نے ہم سے کیا کلام فرمایا، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیسی زندگی گزار کے دنیا سے جانا ہوگا۔ تو یہ سب تب ہی ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اپنی زبان میں ترجمہ تفسیر کو جانیں گے۔ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ بھی اللہ کے ان فضل والے لوگوں میں شامل ہوگے جنہوں نے قرآن پاک کے ترجمے کو جاننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ صحیح معنوں میں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ آتیناہم الکتاب، دی ہم نے کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے ویسا حق اللہ ہمیں ادا کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسا کریں گے، اور جنہوں نے انکار کیا انہوں نے خسارہ پایا، یعنی بہت نقصان اٹھایا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت جو کہ انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں فضلتکم، تمہیں میں نے فضیلت دی، علی العالمین، تمام زمانے پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، بدلہ نہ ہوگا، نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص سے کوئی چیز بھی بدلے میں قبول نہ کی جائے گی، شیئن، کچھ بھی، واؤ، اور لا، نہیں، یقبل، نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، اسے نفع دے گی، شفاعت، کوئی سفارش، واؤ، اور لا، نہیں، ہم وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ تفسیر ہم جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں نے بہت کچھ آپ کو دیا، بہت بڑی بڑی نعمتیں دیں، پھر آپ کے اندر نبی بھیجے، تو ڈرو اس دن سے کہ جو بدلے کا دن ہے، اور وہ کیسا ہولناک دن ہوگا کہ دنیا میں دیکھیں ہمیں کوئی مشکل آ جاتی ہے، کچھ بھی پریشانی، تو ہم اٹھے اپنی بہن سے ڈسکس کر لی، بھائی سے کر لی، اگر فائنینشلی کمزوری ہے تو وہ ہماری مدد کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، نہیں تو پھر اگر کہیں کوئی کیس بن گیا تو کسی بڑے سے سفارش کر دیں، جی وہ بریگیڈیئر ہے، وہ ڈی ایس پی ہے، وہ ہے، تو وہ آپ کی سفارش کرے تو کام بنتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن اس کے بالکل برعکس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیے کہ کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، کوئی چیز، اگر ڈھیروں کے حساب سے آپ سونا چاندی اپنا سارا مال اللہ کے سامنے رکھ کے یہ کہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ میں معافی مل جائے، تو ایک تو معافی نہیں ملے گی، اور ایک تو یہ چیزیں نفع نہیں دیں گی۔ نفع دینے والی کیا چیزیں ہیں؟ جو ہمارے اچھے عمل ہیں، جو ہم آگے بھیجیں گے۔ انشاءاللہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے، سمجھ کے، اس پر عمل کر کے اس کو آگے بھی پھیلانے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدل دے، قرآن کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ جوڑ دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اس سے پہلے جتنی باتیں بھی ہوئیں ساری بنی اسرائیل کے بارے میں ہوئیں،
ایمان والوں کے بارے میں ہوئیں، تقوی والوں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اور جب ذِبْتَلَا آزمایا، یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش جو ہوتی ہے اس کے ابتلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جتنی بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئی کسی اور نبی پر نہ آئی۔ ربہ ان کا رب بکلمات چند باتوں سے آزمایا، فتمہن پس تو پوری کر دی انہوں نے۔ قولا اس نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک تمہیں بنانے والا ہوں للناس لوگوں کے لیے امام کہ ان آزمائشوں کا صلہ اللہ نے دیا کہ اللہ نے پوری دنیا کے لیے امام جد الانبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا۔ قولا اس نے کہا ومن ذریتی، اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے آپ کو امام بنا دیا تو فرمانے لگے میری اولاد کو بھی میرے اللہ۔ تو آپ جب بھی اپنے لیے کچھ مانگا کریں تو ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی بہت ساری خیریں مانگا کریں، کہیں یہ نہ ہو ہم ماں باپ دنیا سے چلے جائیں ہماری اولادیں در بدر رولیں، تو ہماری دعاؤں کا ساتھ ان کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں والد جو دعا اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے وہ تو مثل انبیاء ہے، لیکن والدہ کی دعا بھی اولاد کے حق میں کبھی رد اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ تو ہر ماں کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے دن رات دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ ان کو دیندار بنائے، نیک بنائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ دنیا سے ہم لوگ جب چلے جائیں گے تو پیچھے رہنے والے ہمارے پاس کوئی عمل ایسے نہیں ہوں گے، تو ان میں کیا ہوگا کہ کوئی مسجد بنا دی، کسی کو ترجمہ پڑھا دیا، تفسیر پڑھا دی، کوئی نیکی کا کام بتا دیا، کوئی پانی نکلوا دیا، تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے عمل نامے میں چلتی رہیں گی صدقہ جاریہ کے طور پہ، لیکن سب سے زیادہ جو کام آنے والی چیز ہوگی وہ نیک اولاد ہوگی ہمارے مرنے کے بعد۔ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے جیسی فکر۔ قال ومن ذریتی، اس نے کہا میری اولاد کو بھی میرے اللہ امام بنائیں گے آپ۔ قولا اس نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچتا عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے بیتا خانہ کعبہ، یہاں بیت سے مراد خانہ کعبہ، مثابتاً اجتماع کی جگہ لوگوں کے، للناس لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ، و امنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہدایت اتنی پسند آئی کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ یہاں پہ جو ہے کہ نماز کی جگہ بنانے کا مطلب یہ کہ جو 2 نفل ہم پڑھتے ہیں عمرہ میں بھی جا کے مقام ابراہیم کی عبادت کے۔ واحدنا اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، و اسماعیل ان طاہرا یہ کہ پاک رکھیں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ اور جب قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل اے میرے رب بنا ھذا بلدن یہ شہر، اس شہر کو، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی نا تو ساتھ ہی ایک پہاڑی ہے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کھڑے ہو کے کریں، آپ ساری روحوں کو بلائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری بات کو کون سنے گا، یہاں تو ویرانہ جنگل ہے، پہاڑ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں عالم ارواح میں روحوں کو بھی سنا دیا، تو سب روحوں نے لبیک کہی، تو آج تک مسلمان اس لبیک کے وسیلے سے اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ رب اجعل ھذا بلدا، اے میرے رب بنا یہ شہر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے پھر یہ دعائیں مانگی، آمین امن والا، ورزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھل، من آمنہ جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم اور والیوم الآخر اور آخرت کا کے دن پر۔ قولا اس نے فرمایا ومن اور جو کفر انکار کرے، فامتعہ اسے نفع دوں گا، قلیلاً مگر تھوڑا، ثم پھر اضطرہ مجبور کروں گا اس کو، الی عذاب النار جہنم کی آگ کی طرف مجبور کر کے، یعنی جہنم کی آگ میں کون جانا چاہتا ہے، وہ نہیں بھی جائیں گے تب بھی ان کو گھسیٹ کر جہنمیوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ وبئس المصیر اور بری لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام، واو اور اس جب، یرفع رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام، قواعد بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا رب ہمارے، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا
بے شک تو انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، وجعلنا ہمیں بنا لے، مسلمین فرما بردار، لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو، امت مسلمتاً فرما بردار، لکا اپنی، وارنا اور دکھا ہمیں، مناسکنا حج کے طریقے، وتب علینا ہماری توبہ قبول فرما، انکا بے شک انت تو، تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ربنا اے رب ہمارے، وبعث اور بیچ، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، ویعلمہم اور انہیں تعلیم دے، کتاب کی، والحکمت اور حکمت و دانائی کی، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے، انکا بے شک انت تو ہی، عزیز غالب، حکیم عزیز الحکیم حکمت والا ہے۔ ومن اور کون ہے، یرغب جو منہ موڑے، ہم ملتی ابراہیم عن سے، ملتی دین سے، ملت سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا سوائے کوئی منہ نہیں موڑے گا سوائے ان لوگوں کے، من جس نے، سفیہا بیوقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، وہی منہ موڑے گا جس کے نفس نے اس کو بیوقوف بنا دیا، اس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا دیا۔ وَلَقَدْ اور بے شک، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ ہم نے اسے چن لیا، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چن لیا ہے، فی الدنیا فی میں دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن الصالحین نیکوکار یا صالحین میں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آج مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی سبق کی، تو اگر سمجھ آپ کو نہ آئے تو مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں، سمجھ آئے تو تب بھی بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔